اسٹیٹمنٹ آف اوریجنلٹی، اکنالجمنٹس اینڈ ڈیڈیکیشن. اب یہ 3-4 پیجز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ٹائٹل پیج کے بعد آتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف اوریجنلٹی کیا چیز ہے؟ اب اسٹیٹمنٹ آف اوریجنلٹی ٹیلز یو اور سارٹ آف ڈکلیئرز کہ دا ورک از یور اون، اور اس میں کسی قسم کی پلیجرائزیشن شامل نہیں ہے. It also has a sentence which somehow says کہ جو بھی کام آپ نے کسی کا کوٹ کیا ہے اس کے اندر آپ نے پراپر ریفرنسنگ اور سائٹیشن کی ہے، اور اس کے اندر آپ نے کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں ہے کہ جس میں کام کسی اور کا ہو اور آپ نے اپنا نام لکھ دیا ہو، اور جو بھی آپ نے کام کیا اس ریسرچ تھیسس میں وہ آپ نے خود سے کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کے اس کے نیچے آپ کے سائن ہوتے ہیں. Now, several universities have their own statement of originality that is available to the students, and what they have to do is go on the site of the university and copy that in their thesis. ایک standard paragraph ہوتا ہے جو کہ آپ نے وہاں پہ لکھنا ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ پھر آپ کو لکھنا ہوتا ہے اور آپ نے سپروائزر کو دکھانا ہوتا ہے. لیکن this is a very important piece of paper. اس سے پہلے اگر آپ اپنا کاپی رائٹ کا ڈالنا چاہیں ایک پیج جس میں یہ ہو کہ یہ آل رائٹس ریزروڈ، آپ کا نام اس میں ہو، ایئر ہو اور آل رائٹس کا ہو، آل رائٹس ریزروڈ کا سائن ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپروو کیا جاتا ہے کہ ایسا ہو تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن وہ کمپلسری نہیں ہے. دین یو کم ٹو ڈیڈیکیشنز اینڈ اکنالجمنٹس. ڈیڈیکیشن کا پیج پہلے آتا ہے، اور اس پہ ایک ہی لائن یا 2 لائنز جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھتے ہیں. ڈیڈیکیشن از آلویز آپشنل. اور اس کے بعد دا نیکسٹ پیج پہ یو موو آن ٹو رائٹنگ یور اکنالجمنٹس. اکنالجمنٹس پہ ہیڈنگ دینا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ ہیڈنگس دیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں دیتے. اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ آپ اپنا تھیسس لکھنے کے لیے کون سا سائٹیشن کا اسٹائل یوز کر رہے ہیں. So you must always refer to that style and see what is it telling you. For instance, اگر آپ APA کا مینیول یوز کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کو APA کے فارمیٹ کے مطابق وہ آپ کو کیا انسٹرکشنز دے رہے ہیں، لیکن in any case اس کے اوپر ہیڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. ڈیڈیکیشن اور اکنالجمنٹس کی تو ہم نے بات کی، لیکن ڈیڈیکیشن اور اکنالجمنٹ میں کیا فرق ہے؟ ڈیڈیکیشن آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کسی ایسے شخص یا ایسے لوگوں کے نام کیا جو کہ جن کا آپ کے اوپر کوئی انفلوئنس رہا ہو یا جن کے لیے آپ بہت زیادہ عزت دل میں رکھتے ہوں. اب ڈیڈیکیشن اس شخص کو بھی کی جا سکتی ہے یا ان لوگوں کو بھی کی جا سکتی ہے جن کا براہ راست آپ کے تھیسس سے کوئی تعلق نہیں ہے. So you can even dedicate it to your son or your friend or your mother or your father, anybody. So you dedicate a work. But if you come to acknowledgements ہمیشہ meaning acknowledging the contribution of other people in your work. Acknowledgements میں ان لوگوں کا نام مینشن کیا جاتا ہے جنہوں نے آپ کو خاص تھیسس کو لکھنے میں مدد کی ہو یا آپ کو سپورٹ کیا ہو. اس میں آپ کے سپروائزر کا نام ضرور آئے گا. اس کے علاوہ اس میں آپ کی فیملی نے آپ کو جو سپورٹ دی اس میں آپ ان کا نام کا ذکر کر سکتے ہیں. آپ ان ٹیچرز کا ذکر کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو اس کے اوپر کامنٹس دیے. آپ ان دوستوں کا ذکر کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو ایموشنلی سپورٹ کیا اور آپ نے یہ تھیسس لکھا. تو اکنالجمنٹس کہنے کو تو آپشنل ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کا کہ اگر ان لوگوں کی ہیلپ نہ ہوتی تو یہ آپ تھیسس نہیں لکھ سکتے. جب آپ اس خاص گروپ کے بارے میں سوچتے ہیں تو دوز آر دا پیپل دیٹ یو مسٹ مینشن ان یور اکنالجمنٹس، اور ہر تھیسس میں آپ کا اکنالجمنٹس کا پیج ضرور ہوتا ہے.